سورت بلد مدنی ہے، سورت بینہ، اور یہ 8 آیتیں ہیں، نزول میں 100 ہیں اور ترتیب میں 98 ہیں۔ بینہ کے اندر 4 مسئلوں کی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے دلائل بینات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اصول، اور وہ 3 ہیں: حنفیت، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اور ان کی مذمت، قرآن کے متبع اور ان کے انعامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے، باز نہیں آتے، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس روشن معجزہ۔ رسول من اللہ، وہ پیغمبر اللہ کے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھتے ہیں ان پر صحیفے پاک، فیہا کتب قیمہ، اس میں مضامین ہیں عالی۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ عبادت کرے اللہ کی خالص ہو کر اس کے لیے عقیدے میں۔ سبحان اللہ۔ ہر رسول اور نبی، ہر شریعت اور آسمانی کتاب میں یہ حکم تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو خالص عقیدے میں۔ مخلصین لہ الدین کے معنی ہے موحدین لہ فی الایمان۔ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور مخلوق زندہ مردے کو پکارے۔ حنفاء، یکسو ہو کر، حنفی ہو کر۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا نام قرآن میں بار بار منقبت میں آتا ہے۔ حنفاء، نہ اہل الحدیث نہ سلفی، سلفی آئے تو وہ بھی فرعونیوں کے لیے، نہ شوافی نہ حنابلہ نہ ممالک، حنفاء ویقیم الصلاۃ، اور قائم کرے نماز۔ معلوم ہوا کہ نمازوں میں اگر نماز ہے تو حنفیت کی ہے، تواضع، عاجزی، انابت۔ حتی قیل لو اراد احد ان یجمع ویعمل بالاحادیث کلہا فلیصلی کالحنفیہ، جو چاہے کہ تمام احادیث پر عمل کر لے وہ حنفی نماز پڑھ لے۔ دیکھیے محمد رمضان بویت کی کتاب اللہ مذہبیہ، اخطر بدعۃ تہدد الشریعۃ الاسلامیہ، اور قائم کرے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، وذالک دین القیمہ، اور یہ دین بالکل سیدھا ہے۔ سیدھے دین کے اندر بنیادیں 4 ہوگی۔ اول صرف اللہ سے پکار، اللہ کو پکارنا، الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ غیر سے بالکل مجتنب، 2۔ تیسرا یہ کہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، یہ من جو ہے نا یہ بیانیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے، یعنی جمیع اہل کتاب اور مشرکین وہ کافر ہیں سوائے ان چند کے جو حق پرست اور ایمان لائے۔ فی نار جہنم، جو دوزخ کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین کائنات ہے۔ یہاں فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین بدترین کائنات ہیں، نام رکھا شر البریہ۔ اور بخاری صفحہ 61، 62، 63 جلد اول میں
کیا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں جب نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور عبادت شروع کر لیتے اس کی؟ تو فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ بدترین کائنات ہے اللہ کے ہاں۔ تو قرآن نے کہا شر البریہ اور پیغمبر نے کہا شر الخلائق، شرار الخلق، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں قدر مشترک یہی ہے کہ یہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ بہت بہتر ہیں کائنات کے۔ صرف ایمان و عمل نہیں، ایک اللہ کو پکارنا۔ جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان کا رب کے ہاں جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، تجری من تحت الانہار، کی چلے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ ان سے اور یہ راضی ہے اس سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ واسطے اس کے جو ڈرتا ہوں اپنے رب سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔